بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں عربی نحو کو سمرائز کرنے کی۔ عربی نحو بیسیکلی کسی بھی اسم عربی نحو کا فائدہ موٹیویشن کے طور پہ اگر دیکھیں، جس لیے یہ بیسیکلی ویڈیو ہے، کسی بھی عربی جملے میں جو ناؤنز ہیں، یعنی کہ جسے اسم کہتے ہیں، اس کے اعراب کی پہچان اس کے سٹرکچرز جملے میں اس اسم کے رول سے ہوتی ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے لاسٹ اس کا جو حرکت ہے یا جو اعراب ہے۔ تو اب اس کے لیے اگر ہمیں گرامیٹیکل رولز پتہ ہوں گے تو ہم اس کی پریڈکٹ کر سکتے ہیں، حرکت یا اعراب پریڈکٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ اعراب کی۔ لیکن اسم کے لیے، اسم کے بارے میں جو گرامیٹیکل رول ہے اس کا، اس کی اسٹڈی کو علم النحو بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کلمے کی دو اور قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ فعل بیسیکلی وربز ہیں، یعنی کہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں جو ہے اس کے بارے میں افعال کے جو وزن ہیں ان کی بنیاد پہ ان کا اعراب بھی ڈٹرمن ہوتا ہے۔ اس کے لیے علم الصرف ہے، جس کے بارے میں ایک ویڈیو، ڈیٹیلڈ ویڈیو میری ہے، جو میں اس میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں۔ وہاں بیسیکلی جو ورب ہے اس کا ٹینس، یعنی کہ زمانہ، ماضی یا حال، ماضی یا مضارع، اور جو ضمیر پوشیدہ ہے ورب میں، یعنی کہ جو فاعل ہے، پروناؤن ہے اس کا، جیسے ہی واحد، جمع، مذکر، مؤنث، اس کی بیس پہ جو فعل ہے اس کا وزن طے ہوتا ہے، جس کے لیے ایک ڈیٹیل علم الصرف کی ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ابھی ہمارا زیادہ کام اسم اور حرف سے ہے، کیونکہ حروف بذات خود بدلتے نہیں ہیں، لیکن یہ اسم کو بدلاتے ہیں، اور حروف کی بنیادی طور پہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام دیتے ہیں، بذات خود ان کا مطلب اکیلے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو جیسے پریپوزیشن ہیں، کنجنکشنس ہیں، یعنی کہ اینڈ اور جسے کہتے ہیں کنجنکشنس، اس کے علاوہ پریپوزیشنز یعنی کہ دوسرے کی بارے میں ٹورڈز یا فرام یا اس طرح سے، تو ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی ہم آگے مزید ڈسکس کرتے ہیں، لیکن مین ہمارا فوکس اسم پہ ہے، اور اسم کے اعراب پہ اور اس کی ریزنز پہ۔ تو اسم کی 3 اسٹیٹس ہو سکتی ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کی علامت یعنی کہ اینڈ میں یا پیش آ جائے یا دو پیش آ جائے، ٹھیک ہے، ضمہ یا تنوین اس کی، اور یا آخری کیریکٹر پہ، یعنی کہ یا آپ کے آخر میں اگر پلورل جمع مذکر ہے تو مرفوع سٹیٹ میں اگر اس پہ رفع کی اعراب ہوگا آخری، تو اس کی جمع مذکر بنے گی واو نون سے، جیسے مومنون، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں منصوب میں یا نون اور مجرور میں یا نون سے بنے گی، جیسے مومنین ہے، مسلمین ہے۔ تو یہ اگر آپ کو یہ اس کے رول پتہ ہوں گے تو آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی کہ یہاں پہ مومنون آنا چاہیے، مومنین آنا چاہیے۔ یہ تو جمع کا مذکر کا جمع تھا۔ جو مؤنث کا جمع ہے اس کے آخر میں الف تا آتا ہے ہمیشہ، لیکن مرفوع حالت میں جو تا ہے اس پہ پیش آتا ہے، جیسے سماوات ہو، بنات ہو، اگر مرفوع سٹیٹ میں ہوگا۔ سٹیٹ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ جملے میں اسم کے گرامیٹیکل رول پہ ڈپینڈ کرتی، یعنی کہ رفع، حالت رفع کی ہم نے 3 علامتیں دیکھ لیں: ضمہ آنا، آخری حرکت پیش ہونا، یا جمع مذکر کے لیے آخر میں واو نون آنا، اور مؤنث کے لیے تا پہ پیش آنا، مؤنث جمع کے لیے۔ دوسری حالت منصوب ہے، جس کی علامت آخری حرف پہ فتح ہے، یعنی کہ زبر ہے یا 2 زبر ہے، کہ جو بھی آخری حرف ہوگا، یا با میں نے مثال کے لیے لکھا ہے۔ لیکن اگر منصوب حالت میں آپ کا جمع مذکر ہو تو اس میں یا نون آئے گا، جیسے مسلمین ہے، یا
مؤنث جمع کرنا کی منصوب حالت میں تا پہ زیر آئے گا. ذہن میں رکھیں یہاں پہ زیر ہے، کسرہ جسے کہتے ہیں، فتح نہیں ہے تا پہ. یہ فرق ہے واحد اور جمع مذکر میں. یہاں پہ منصوب حالت میں زیر آئے گا تا پہ، جیسے سماوات. تو کیونکہ سما آسمان جو ہے، سما جو ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، تو اس کی جمع سماوات ہے. وہ بھی ویسے جو واحد ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، لیکن ہم اس وقت صرف اعراب سے ڈسکس کریں گے. تیسری حالت اعرابی اسم کی مجرور ہے، یعنی کہ آخری حرف پہ یا تو کسرہ ہو جیسے زیر یا دو زیر، یا اگر جمع مذکر ہے تو یا نون ہو جیسے مسلمین، بالکل منصوب کی طرح. اور اسی طرح جمع مؤنث کا بھی تا پہ زیر ہو بالکل منصوب کی طرح. اس میں کوئی فرق نہیں ہے جمع میں، مذکر مؤنث منصوب اور مجرور میں. تو اب ان تینوں حالتوں کی دیکھ لیتے ہیں کس صورت میں ہوں گی اور کیا اس کی مثالیں. تو مرفوع حالت میں اسم کب ہوگا؟ اچھا اس سے پہلے ہم ذرا سا ایک چھوٹا سا ڈیٹور لیتے ہیں جملے کی اقسام کی. تو کوئی بھی جو جملہ ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، خبریہ یا انشائیہ. خبریہ وہ جس کو میں کوئی خبر مل رہی ہو، اس کی ڈیفینیشن ایسے کرتے ہیں کہ جس میں آپ کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہو. جیسے وہ بتا رہا ہے کہ یار میں آج گرمی ہے یا سردی ہے، یا بتا رہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. تو ان سب باتوں کو آپ نگیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ خبریہ جملے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو انشائیہ، جس میں آپ سچا جھوٹا نہ کہہ سکیں. جیسے کوئی امر ہو، کوئی آرڈر دے رہا ہو کہ یہ کام کرو، یا کوئی روک رہا ہو نہ کرو، یا کوشچن پوچھ رہا ہو، یا کوئی تمنا کا اظہار کرو یا تعجب کرو، جیسے ما احسن کا، کیا وہ کتنا ہی حسین ہے. اب اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ یس نو تو نہیں کر سکتے اس کے تعجب پہ یا اس کے کوشچن پہ. اینی ویز ہم جو جملہ خبریہ اس پہ زیادہ ابھی فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میجورٹی کیسز اس کے ہیں اور ہم سمپلر بھی ہیں. تو جملہ خبریہ جو خبر آپ کو دے رہا ہے، اس کی مزید دو آگے اقسام کی جا سکتی ہیں. جملہ فعلیہ خبریہ اور اسمیہ خبریہ. فعلیہ جس میں کوئی کرنے والا ہے جو کوئی کام کر رہا ہے، اور اس کا اسٹرکچر فاعل و مفعول ہوگا. فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے. جبکہ اسمیہ خبریہ میں کسی کے بارے میں خبر بتایا جا رہا ہے، اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا آج سردی ہے یا گرمی ہے. اب اس میں آج جو ہے اسم ہے، اور اس کے بارے میں آپ بتا کیا رہے ہیں کہ گرم ہے، دن ہے. تو یہ جو اسم پہلا ہے نا جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں مبتدا، اور جو خبر ہے اس کو خبر بولتے ہیں. تو جیسے جملہ فعلیہ میں فاعل و مفعول تھا، جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہیں. تو یہ ہر جملے کا سٹرکچر. تو یہ دو قسم کے خبریہ جملے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے زیادہ بات. تو آپ کو اب دو، یعنی کہ جملہ فعلیہ میں خبریہ میں فاعل و مفعول ہیں، کام کرنے والا اور جس پہ کیا جائے، اور جملہ اسمیہ خبریہ میں مبتدا اور خبر ہیں. مبتدا وہ اسم جس کے بارے میں بتایا جائے، اور خبر جو خبر دی جائے. تو واپس ہم تین سٹیٹس کی بات کرتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. یہ تین حالتیں ہو سکتی ہیں اسم کی گرامیٹیکل رول کی بیس پہ. تو مرفوع حالت میں کب آئے گا اسم؟ اس کی علامتیں تو آپ کو پتہ ہیں، یا پیش آئے گی یا واو نون آئے گا. لیکن وہ آئے گا کب؟ جب وہ جملے میں ایز اے فائل ہو، ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہو جس میں آپ کا اسم بطور فائل ہو، ایک اسم ہو اور بطور فائل ہو، تو اس پہ وہ آخر میں مرفوع ہوگا. جیسے وہ قتل داود جالوت. تو اب اس میں داود نے جالوت کو قتل کیا، تو داود کیونکہ فائل ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس کی علامت آپ پیش سے دیکھ رہے ہیں. اچھا، ایک اس میں بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے کہ یہ اسم کے بارے میں، اسم فائل، اگر یہ فعل، اگر اسم فائل ظاہر نہ ہو بلکہ فعل کے اندر پوشیدہ ہو ضمیر، جیسے قتل اس نے مارا صرف ہوتا، تو وہ قتلہ فعل تھا. پھر وہ جملے اس کا جو وزن ہے وہ باب الصرف کے تحت طے ہوگا کہ کون سے زمانے کا ہے اور کون سا ضمیر اس میں پوشیدہ ہے. لیکن اگر اسم الگ سے ظاہر ہے آپ کا فائل جملے میں، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مرفوع تب ہوگا اگر وہ ایسا فائل ہے اسم. جیسے داود ہے، داود نے جالوت کو مارا، قتل داود جالوت. اچھا، اس کے مقابلے میں یہی اسم اگر مفعول ہو تو یہ جملے میں اگر مفعول ہو تو یہ منصوب حالت میں ہوگا، یعنی کہ اس پہ یا فتح ہوگی یا یانون ہوگا. یہی جملے کو دیکھ لیں، وہ قتل داود و جالوتا. تو اب اس میں جالوت کو مارا گیا ہے، تو جالوت آپ کا مفعول ہے، اس لیے جالوت پہ فتح ہے جس کی آپ علامت ایک
جالوت منصوب ہے جس کی علامت آپ فتح دیکھ سکتے ہیں. تو وقتل داود و جالوتا، داود فائل ہے تو وہ مرفوع ہے، یعنی کہ اس پہ ضمہ ہے، پیش ہے، اور جالوت مفعول ہے تو وہ منصوب ہے، اس پہ فتح ہے. اچھا، پھر اب واپس آتے ہیں مرفوع کی مطلب ہونے کی وجوہات پہ. تو دوسرا حالت اس کی مرفوع تب آئے گی اسم کی جب وہ ایز اے نائب فائل ہو. نائب فائل مطلب ایک طرح آپ کہہ سکتے ہیں وہ مفعول، اس میں آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ مفعول ہی ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا مفعول ہو جو فعل مجہول کے بعد آئے، جیسے کتبہ علیکم الصیام. کتبہ یعنی کہ لکھے گئے. اب یہ فعل مجہول ہے جسے پیسو وائس کہتے ہیں. تو علیکم الصیام کیا لکھے گئے؟ یہ روزے لکھے گئے، ٹھیک ہے، فرض کیے گئے روزے، الصیام. تو اب الصیام یہاں پہ اس کو نائب فائل کہیں گے کہ جو اسم فعل مجہول کے لیے ساتھ آئے، کہ جس چیز کے بارے میں بتایا جائے ایز اے پیسو وائس کا جو آپ کہنے آبجیکٹ ہو، انگلش میں شاید کہیں گے، تو اس کو نائب فائل کہتے ہیں عربی میں. تو یہ کتب علیکم الصیام، اب یہ مرفوع حالت میں ہے صیام، کیونکہ صیام ایز اے نائب فائل آیا، یعنی کہ فعل مجہول کے بعد آیا. فعل مجہول اس کے بارے میں اس پہ عمل کر رہا ہے، اس لیے یہ نائب فائل ہے. تو یہ ٹرمنالوجی اگر آپ انگلش انالوجیز ڈرا کریں گے تھوڑا کنفیوز ہوں گے، اس چیز کو صرف عربی کی انالوجی میں دیکھیں، اس کو ہم نائب فائل کہیں گے جو فعل مجہول کے بعد آ رہا ہے. اچھا، یہاں تو بات کلیئر ہوگی جملہ فعلیہ خبریہ کی. اب ہم اسمیہ خبریہ میں دیکھیں، ہم نے دیکھا تھا مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. مبتدا جس کے بارے میں بتایا جائے، خبر جس کی بارے میں جو بات بتائی جائے. تو جملہ اسمیہ خبریہ میں مبتدا بھی مرفوع ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگی اگر کوئی اور رسول بیچ میں نہ آئے تو. جیسے ماشاء اللہ سے ہمارا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ، محمد مبتدا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد علیہ محمد کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے. اس میں محمد مبتدا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ. تو اب محمد مبتدا ہونے ہے، لفظ محمد مبتدا ہونے کی باعث مرفوع ہے دو پیش سے، اور رسول اللہ رسول خبر ہے وہ بھی ضمہ سے، یعنی کہ ایک پیش سے مرفوع ہے. اب اس میں جو اللہ ہے، لفظ اللہ، یہ آگے آئے گا کہ یہ اس کی حالت زیر کیوں، کیونکہ یہ مضاف الیہ کی بحث آگے آئے گی. اب ہم واپس آتے ہیں مرفوع ہونے کی وجوہات پہ. تو تیسری ایک، بلکہ چار ہو گئی، پانچویں وجہ ہے کہ جو اسم ہے اگر وہ خبر ہے، بحیثیت خبر ہے، جیسے رسول اللہ اوپر والے جملے میں خبر تھا، لیکن خبر ہے کسی مشبہ بفعل حرف کی. مشبہ بفعل کچھ حروف ہیں جیسے انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، صرف یہ والے. ان کا مطلب ہے بے شک، لیکن، لیتا، کأن بھی شدت کے لیے ہی ہے، لاکنہ، لیکن، لیتا، لعل یہ امید کے ہیں. تو ان حروف کے بعد جو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اس میں جو خبر ہوگی وہ مرفوع ہوگی. جیسے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب یہاں پہ محمد اسم ہے جس کی خبر رسول اللہ ہے، کہ وہ کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پہ اللہ، تو لفظ اللہ تو میں نے بتایا مضاف الیہ آگے بتائیں گے، لیکن رسول مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انا کی خبر ہے. یہ کلیئرٹی اس کی مزید دوسری اس کی ایگزامپل سے ہوگی منصوب کی، کہ انہی حروف مشبہ بفعل کا جو اسم ہوگا جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ ہوگا منصوب، یعنی کہ اس پہ فتح ہوگی یا تنوین فتح یا یاد ہوں گیا. تو جس طرح اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو محمد یہاں پہ انا کا اسم ہے جو انا مشبہ بفعل حرف ہے. یہ حروف تو یہ فکس حروف ہیں جو میں نے بتا دیے. تو اب اسی جملے میں اشہد ان آپ کا مشبہ بفعل حرف ہے جس کا اسم محمد ہے، جس کے بارے میں آپ کو خبر مل رہی ہے رسول اللہ. تو محمد کیونکہ مشبہ بفعل کا اس حرف کا اسم ہے، اس لیے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پہ منصوب ہے دو زبر کے ساتھ، اور رسول اللہ آپ کا
رسول، لفظ رسول آپ کا مرفوع ہے پیش کے ساتھ. تو اب اس کے بعد ایک آخری اصول رہ گیا اس کا مرفوع حالت کا. تو مرفوع حالت کی آخری ایک وجہ افعال ناقصہ یا ما اور لا نفی، یہ دونوں نفی والا ما اور لا. ما جو ہے وہ استفہامیہ بھی ہوتا ہے عربی میں کوشچن کے لیے، لیکن انکار کے لیے بھی ہوتا ہے. ما انت بنعمت یعنی کہ نہ کر، کسی چیز سے کی نفی کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو نفی کے لیے والے جو ما اور لا ہیں ان کا اسم، یا پھر افعال ناقصہ کا اسم. ما اور لا تو میں نے بتا دیا. افعال ناقصہ یہ فکس ہیں 13 کا. کانا جیسے ہے، جسے ہیلپنگ وربز بھی کہتے ہیں، اور اس لیے افعال ناقصہ کہتے ہیں کہ یہ افعال ہیں لیکن خود کوئی مطلب نہیں دیتے بلکہ کسی اور چیز کا مطلب ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے ہیلپنگ وربز یا وربز آف بینگ ہوتی ہیں انگلش میں. تو کانا، لیسا، سوارا، اصبح، امسا، اضحا، واللہ، باتا، ما، یہ آپ کے افعال ناقصہ ہیں 13. اب ان کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ حروف مشبہ بفعل کا اسم منصوب تھا، لیکن ان کی خبر حروف مشبہ بفعل کی خبر مرفوع تھی، یعنی کہ اس پہ پیش آ رہی تھی. یہاں پہ اس کا الٹا ہے، یہاں پہ افعال ناقصہ یا ما و لا نفی کا اسم مرفوع ہوگا. جیسے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو کانا کیا ہے؟ افعال ناقص، فعل ناقصہ ہے، اور محمد اس کا اسم ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے جو دو پیش کے ساتھ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب اسی کی دوسری مثال دیکھیں کہ افعال ناقصہ یا ما و لا نفی کی جو خبر ہوگی، آپ کو یاد ہے نا کہ خبر کسی اسم کے بارے میں جو آپ دے رہے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ میں، تو اب اس اسم کی جو خبر ہوگی وہ منصوب ہوگی یا فتح یا نون سے آپ کو اس کی علامت ظاہر ہوگی. تو یہی جملہ میں دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو اب کان محمد اسم تھا جس کی خبر ابا ہے، والد، اور پھر پیچھے ماں سے اس کی نفی ہوئی ہے، اور کانا یہ ماں نفی ہے، لیکن ابھی اصول کانا پہ لاگو ہو رہا ہے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ماں پہ بھی سیم اصول لاگو ہوتے ہیں. ماں لا نفی اور افعال ناقصہ کا سیم اصول ہے کہ ان کی خبر منصوب ہوگی اور ان کا اسم مرفوع ہوگا. تو ہم نے مرفوع کی ساری وجوہات دیکھ لی ہیں، اصول دیکھ لیے. اب منصوب کے بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھ لیے تھے، جس میں ہم نے مفعول دیکھا تھا. فاعل و مفعول میں قتل داود و جالوتا. اچھا، منصوب یعنی کہ اس پہ فتح ہوگی یا دو زبر ہوگی. تو قتل داود و جالوتا، اس میں جالوت آپ کا مفعول تھا، اس لیے اس پہ فتح ہے. اس کے علاوہ آپ کا حروف مشبہ فعل کا اسم ہم نے دیکھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس میں محمد اسم ہے. اس کے علاوہ فعل ناقصہ کی خبر، جیسے ما کان محمد ابا احد من رجال، تو وہاں ابا آپ کا خبر ہے. اچھا، اس کے علاوہ 3 اور مثالیں ہیں. ایک مفعول فی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. مفعول فی، ایسا مفعول کی اور بھی اقسام ہیں لیکن ہم نے ذرا امپورٹنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. تو مفعول فی یعنی کہ جس کے اندر کام ہو رہا ہو، جس کے اندر مفعول بہی جو نارمل مفعول تھا جس کے اوپر جس کے پہ کام ہوتا ہے، مفعول فی جس کے اندر ہو، اس کو ظرف بھی بولتے ہیں. ظرف کی آگے مزید 2 قسمیں، ظرف زمان و مکان، کہ جس وقت کے اندر ہو رہا ہو یا جس جگہ کے اندر ہو رہا ہو. تو وقت زمان ہے، مکان جگہ ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ فی، لفظ فی جو اندر کے لیے حرف ہے وہ نہ آ رہا ہو، بلکہ ویسے جو اسم ہے اس کا رول ایزا ظرف ہو یا ایزا مفعول فی ہو جملے میں، تو یہ اصول لاگو ہوگا. جو لفظ فی آئے گا وہ ہم بعد میں دوبارہ دیکھ لیں گے، وہ حرف جار ہے. تو جب ایک اسم ایزا ظرف ہوگا تو اس پہ ہمیشہ منصوب ہوگا وہ یا فتح یا نون آئے گی. جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے پورا کر لیا آپ پر آپ کا دین. تو اب الیوم کب پورا کیا؟ آج کے دن میں. تو یہ ظرف زمان ہو گیا. الیوم کیا کیا؟ اکمل تو اب یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ اصول نہیں ہوں گے نحو کے. دینکم یہ مفعول بہی ہے جو اوپر ہم نے دیکھا ہے. تو یہ آپ کا سوری ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. تو مفعول
یہ آپ کا دین کم جو ہے وہ مفعول بہی ہے پہلے جو نارمل مفعول کی مثال، لیکن ظرف کی مثال الیوم ہے، اور دونوں منصوب ہوں گے، الیوم بھی اور مفعول فی بھی اور مفعول بہی بھی۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے حروف مشبہ بفعل کا اسم یعنی اور افعال ناقصہ کی خبر دیکھ لی، لیکن دو اور وجوہات ہیں جس پہ ایک اسم منصوب ہو سکتا ہے، اور وہ ہیں جب وہ ایزا تمیز یا ایسا مستثنیٰ آئے۔ ایزا تمیز مطلب وہ کسی دوسرے اسم کی مزید ایکسپلینیشن دے، یا اس کا عدد، وزن، پیمانہ یا پیمائش دے دوسرے اسم کے بارے میں، یعنی یہ کاؤنٹ بتائے اس کا یا ویٹ بتائے۔ جیسے مثلا احد عشر کوکباً، تو کوکب ایک ستارے ہیں، اور کتنے ستارے؟ احد عشرہ یعنی کہ 12، میرے خیال میں 11 ستارے۔ تو یہ اس کی یہ منصوب ہے عشرہ یا سبع سماوات، 7 آسمان، تو سبع اس کا عدد بتاتا ہے تو تمیز ہے، اس لیے وہ منصوب ہے، یعنی کہ اس پہ فتح آ رہا ہے۔ مستثنیٰ ایسا اسم جو کسی پہلے والی خبر سے نکالا گیا ہو یوزنگ دا لفظ اللہ، جیسے اللہ کا مطلب ہے کہ سوائے، عربی میں اللہ کا مطلب ہے سوا، تو جیسے اللہ یا غیرہ، غیر الذی، اس طرح غیر بھی عربی کا لفظ ہے، یا سوا بھی۔ ان تینوں سے کے تھرو کوئی اسم اگر کسی پہلے والی خبر سے اس کو نکالا جائے یا اس کی ایکسیپشن بتائی جائے تو وہ اسم ہوگا مستثنیٰ، اور اس کا بھی حالت منصوب ہوگی، جیسے الا الفاسقین، کسی بات میں اینڈ میں آئے گا اگر تو اللہ، کیونکہ اس کو نکال رہا ہے فاسقین کو، تو فاسق کی جمع فاسقین ہے، اور جمع مذکر کی حالت کیا ہے؟ منصوب حالت کی علامت کیا ہے؟ یا نون۔ تو فاسقین الا الفاسقین، اگر کہیں پہ اس کے بغیر آئے گا، کہیں پہ مرفوع حالت میں فاسق کی جمع آئے گی تو وہ فاسقون ہوگی۔ الا المؤمنین الا الخاشعین، نماز کے بارے میں بھی ہے نا، الا الخاشعین میرے خیال۔ اچھا، اب ہم بات اگر کریں آخری حالت کی، مجرور حالت، تو مجرور حالت کی علامت آپ کو پتہ ہے کہ کسرہ یا مطلب زیر یا دو زیر یا نون یا تا، الف تا زیر ہے جمع مونس کے لیے، تو یہ ہم بالکل جمع والی تو منصوب حالت کی طرح ہے، زیر آپ کی واحد کے لیے۔ تو اب اس کی دو بڑی ریزنز ہیں، ایک ہے اگر لفظ جو اسم ہے، بات اسم ہی کی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نحو میں، تو اسم ایز اے مضاف الیہ آ رہا ہو۔ مضاف الیہ مطلب جس سے کوئی چیز منسوب کی جائے، جیسے علی کا قلم، علی کا قلم، آج کا دن، اردو میں کا کے کی کے ساتھ، یا فارسی میں زیر سے ہوتا ہے خواب گل پریشاں، خواب گل، آب و نہیں، خواب گل، آب و گل تو وہ واو کنجنکشن ہے جو حرف عطف ہے، اس کو چلیں ابھی نہیں ڈسکس کرتے۔ اچھا، مطلب یہ ہے کہ عربی میں فارسی میں تو زیر سے آ جاتا ہے، مطلب فارسی میں الٹا قاعدہ ہے، لیکن ہم ابھی عربی کی اگر بات کریں تو عربی میں جو مضاف الیہ ہے جس کے ساتھ نسبت جوڑی جائے کسی چیز کی، یعنی کہ علی کا قلم، تو اب جو علی ہے وہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اور جس چیز کی نسبت جوڑی جائے یعنی کہ قلم، وہ مضاف ہے۔ تو اس میں جو مضاف الیہ ہوگا نا، جس کی طرف نسبت جوڑی گئی، وہ مجرور ہوگا، یعنی کہ اس پہ یا زیر ہوگی یا یانون ہوگا یا دو زیر ہوگی، جیسے اللہ نور السماوات والارض، تو اللہ ہے آسمانوں کا نور، اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے آسمانوں اور زمین کا نور۔ تو وہ السماوات، نور السماوات، آسمانوں کا نور۔ اب سماوات کیونکہ مجرور ہے تو الف تا زیر، اور مؤنث ہے تو الف تا زیر سے یہ ختم ہوگا، نور السماوات، یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، عالمین کا رب، تو وہاں بھی یا نون آ رہا ہے عالم کے آگے، تاکہ کیونکہ وہ مجرور حالت میں ہے۔ اب السماوات مضاف الیہ ہے، اس لیے وہ مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے، سمپلی یہاں پہ آسمان ایز اے مضاف الیہ آئے ہیں تو وہ مجرور ہو گئے۔ اب ایک اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو نور جو مضاف ہے نا، وہ مجرور نہیں ہے، بلکہ مضاف کا کوئی قاعدہ فکس نہیں ہے، مضاف کی حرکت کسی اور قاعدے سے طے ہوگی، جملے میں جو اس کا رول ہے اس سے طے ہوگی۔ جیسے یہیں پہ دیکھیں اللہ نور السماوات، تو یہاں پہ آپ کا نور السما، اللہ نور،
اللہ مبتدا اور نور کیا ہے؟ نور، نور اس کی خبر. اور ہم نے دیکھا تھا منصوب کی ڈیفینیشن رولز میں کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، مرفوع کی اس میں دونوں پہ ضمہ آتا ہے یا واو نون آتا ہے. تو آپ کا نور اس لیے یہاں پہ مرفوع ہے کہ اللہ و نور و دونوں اس لیے مرفوع ہیں کہ ایک اللہ لفظ اللہ مبتدا ہے، نور و جو ہے یہ بھی مبتدا ہے، تو اللہ و نور و دونوں مرفوع ہیں. لیکن السماوات یہاں پہ ایز مضاف الیہ آ رہا ہے تو اس لیے وہ مجرور ہے، مجرور یعنی کہ اس پہ زیر آ رہی ہے، تا زیر، الف تا زیر آ رہا ہے کیونکہ وہ جمع مؤنث ہے. اور دوسری مشہور حروف جار کا رول ہے، مجرور کا اصول ہے. مجرور تب ہوتا ہے جب وہ کسی حروف جار کا اسم ہو. حروف جار موسٹلی پریپوزیشنز ہیں، یعنی کہ جو کسی اسم کے بارے میں بتائیں، اس سے لنک، مطلب اس کی ڈائریکشن یا اس سے، ٹورڈز، فار، فرام، اس طرح جسے انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں. موسٹلی، ضروری نہیں، سارے نہیں لیکن موسٹلی. اور یہ بھی فکسڈ ہیں، یہ میرے خیال میں 10-11 ہی ہیں: با، تا، کاف، لام. یہ لام نفی والا نہیں بلکہ للہ ہے، جیسے کے لیے والا. کاف، کے کاف بھی وہی. اور پھر یہ منذ و مسخلا تھوڑے اتنے وہ نہیں ہیں یوزڈ کامن. پھر حاشا کامن ہے، من بڑا کامن ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان، شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہم پناہ میں آتے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ. اعوذ پھر فعل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو چلیں فعل ہو گیا. باللہ، اللہ کے ساتھ. تو اللہ پہ مجرور، لفظ اللہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ باللہ، با آپ کو پتہ ہے ساتھ، کے ساتھ کے لیے حرف جار ہے، تو با کے ساتھ آیا لفظ اللہ تو ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان. کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ شیطان سے. تو من یہاں پہ دوسرا حرف جار آیا اور وہ کس پہ آیا؟ اس کا اسم کیا ہے؟ شیطان. تو اب شیطان سے ہم پناہ مانگتے ہیں، تو شیطان سے، شیطان بھی حرف جار من کی وجہ سے مجرور ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں پہ مثال میں دوسری مثال دے دی جو یہاں دی ہوئی ہے، وہ بہتر ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی، اس میں 2 حرف جار ہیں. لیکن یہ یہاں پہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ بسم اللہ، بسم اللہ. اچھا، یہ میں نے ہائی لائٹ لفظ اللہ کیا ہے، لیکن یہ اسم ہے، اسم نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، تو شروع تو ہم لگا دیتے ہیں. با جو ہے وہ حرف جار ہے، اسم میں اللہ، اسم اس لیے مجرور ہوگا، وہ با کے حرف جار کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا، اس میں ایک اور چلتے چلتے اصول بات کر لیتے ہیں جو ان میں تو نہیں آتا لیکن ایک الگ سے بڑا کامن اصول ہے کہ اگر صفت اور موصوف ہوں، کہ کوئی لفظ، کوئی اسم ایز اے صفت آ رہا ہو، ایڈجیکٹو آ رہا ہو کسی اور ناؤن کا جس کو موصوف کہیں گے، تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا ہوگا. جیسے اللہ الرحمن الرحیم، تو لفظ اللہ کی موصوف ہے جس کی صفات ہیں الرحمن الرحیم، تو دونوں کے اعرابی حالت لفظ اللہ والی ہی ہوگی کیونکہ صفت اور موصوف کے اعراب ہمیشہ سیم ہوں گے. تو الحمدللہ رب العالمین، تقریباً میں نے جو تھوڑی بہت بیسک سمری ڈسکس کر لی ہے. پھر بات ہوئی ہے موٹیویشن کے لیے. یہ کوئی نہ ایگزاسٹو ہے نہ اوتھینٹک ہے، ایک موٹیویشن ہے آسان الفاظ میں. اس کے لیے جو میں نے دیکھی بک، وہ مولانا مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب کی آسان نحو، اس کا پارٹ 1 صرف میں نے دیکھا، پارٹ 2 بھی ہے، اور یہ ہوپ فلی کافی آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہے.